اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے سورت آل عمران کا 14واں رکوع جی، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ بظاہر غزوہ احد کی ایک فوجی شکست ہے بظاہر جی، لیکن جب ہم اپنے ذرائع دیکھتے ہیں، یعنی ایک آڈیو تفسیر اور تفہیم القرآن، جی، تو تصویر کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ بہت گہری تصویر سامنے آتی ہے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ قرآن کس طرح ایک تاریخی شکست کو انسانی نفسیات، معاشی نظام اور ایمان کے لازوال اصولوں سے جوڑتا ہے۔ جی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن یہاں صرف تاریخ نہیں بتا رہا، وہ اس واقعے کو، اس شکست کو ایک کیس سٹڈی بنا رہا ہے۔ ایک کیس سٹڈی؟ جی، ایک آئینے کی طرح استعمال کر رہا ہے تاکہ معاشرہ اپنی اصل کمزوریاں دیکھ سکے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اصلاح کا آغاز جنگی حکمت عملی سے نہیں ہوتا بلکہ معیشت سے ہوتا ہے۔ بالکل، معیشت کے دل سے، یعنی سود کے مسئلے سے۔ یہ تعلق ہی بڑا عجیب لگتا ہے۔ ایک طرف جنگ کا میدان، تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف حکم آ رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ جی، ہمارے ذرائع ان دو چیزوں کو جوڑتے کیسے ہیں؟ کیا یہ صرف مال غنیمت کا ایک لمحاتی لالچ تھا؟ نہیں، یہی تو اصل نکتہ ہے۔ ماخذ یہ واضح کہتا ہے کہ یہ کوئی لمحاتی بات نہیں تھی، یہ ایک بڑی بیماری کی علامت تھی۔ اچھا، سود یا ربا ایک ایسا نظام ہے جو انسان کی سوچ ہی بدل دیتا ہے۔ کیسے؟ اس میں بندہ ہر وقت بس یہی سوچتا ہے کہ میرا پیسہ کیسے بڑھے، 24 گھنٹے دماغ اسی حساب کتاب میں لگا رہتا ہے۔ صحیح۔ یہ سوچ انسان کے اندر سے سخاوت، قربانی، ہمدردی یہ سب ختم کر دیتی ہے، اور اس کی جگہ پھر حرص اور خود غرضی لے لیتی ہے۔ جی بالکل، اور دولت سے بے پناہ محبت۔ اچھا، تو احد کے میدان میں جو ہوا وہ دراصل اسی مائنڈ سیٹ کا ایک عملی مظاہرہ تھا؟ بالکل، جب مال غنیمت سامنے آیا تو وہ بڑا مقصد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت، وہ پیچھے چلا گیا، اور فوری ذاتی نفع کی خواہش اوپر آ گئی۔ جی، حکیم مطلق نے تشخیص یہ کی کہ بیماری کی جڑ یہ زر پرستی ہے، پیسے کی پوجا۔ اسی لیے اصلاح کے لیے ضروری سمجھا گیا کہ اس بیماری کے سرچشمے پر ہی بند باندھا جائے۔ سود کا خاتمہ صرف ایک معاشی اصلاح نہیں ہے، یہ ایک روحانی علاج بھی ہے۔ ایک روحانی اور نفسیاتی علاج ہے۔ یہ اس سوچ پر ضرب ہے جو اجتماعی مفاد پر ذاتی فائدے کو ترجیح دیتی ہے۔ یہ تو ہوا سود لینے والے کا پہلو، لیکن ہمارے ذرا میں تو اس کے پورے معاشرتی اثرات پر بات ہوئی ہے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ بگاڑ دو طرفہ ہے۔ دو طرفہ؟ ایک طرف سود لینے والا جس میں حرص ہے، بخل ہے، خود غرضی ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جو سود دینے پر مجبور ہے۔ اس کے دل میں کیا ہوگا؟ ظاہر ہے نفرت، غصہ، حسد۔ بالکل۔ اب آپ خود سوچیں، ایک ایسا معاشرہ جہاں ایک طبقہ لالچی ہو اور دوسرا نفرت میں جل رہا ہو، وہاں اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ قربانی کا جذبہ تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہوگا؟ اور احد میں ذرائع مطابق ان دونوں بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ تھا۔ مال کی محبت بھی تھی اور شاید وہ اعتماد اور اتحاد کی کمی بھی۔ تو اگر یہ سود والی ذہنیت ایک انتہا ہے تو اس کا متبادل کیا ہے؟ قرآن نے اس کے مقابلے میں کیا پیش کیا؟ یقیناً قرآن ہمیشہ علاج بھی بتاتا ہے۔ اس کے بالکل مقابلے میں انفاق فی سبیل اللہ کا تصور ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جی، اور پھر ان لوگوں کی خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خوشی ہو یا غمی، آسانی ہو یا تنگی۔ یعنی یہ ایک رویہ ہے، عادت ہے، صرف مالی حیثیت کی بات نہیں۔ بالکل، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اور پھر اگلی خصوصیات دیکھیں، وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ اب ان اوصاف کا موازنہ کریں ذرا۔ ایک طرف لالچ، نفرت، حسد، دوسری طرف سخاوت، صبر اور معافی۔ دو بالکل مختلف انسانوں کا نقشہ ہے۔ جی، اور قرآن واضح کر رہا ہے کہ اللہ کی محبت اور بخشش اور جنت وہ ان دوسرے اوصاف سے ملے گی، پہلے والے سے نہیں۔ یہ تو معاشرتی سطح کی بات ہو گئی، لیکن ان آیات میں انسان کی ذاتی کمزوری کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ مجھے بہت بہت متاثر کرتا ہے۔ جی، اور یہ قرآن کا کمال ہے کہ وہ انسان کی فطرت کو سمجھتا ہے، وہ کوئی خیالی معیار نہیں بناتا۔ وہ مانتا ہے کہ نیک لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ بالکل، وہ فرشتے نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے۔ ماخذ میں جو آیت نقل ہوئی ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔
اگر کبھی کوئی فاحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے. اہم لفظ ہے فوراً. جی، وہ غفلت میں ڈوبے نہیں رہتے. یعنی غلطی کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا غلطی پر قائم رہنا ہے. صحیح. اور پھر معافی مانگنے کا ایک پورا عمل بتایا گیا ہے. اس کی کیا شرائط ہے؟ ماخذ میں 3 واضح شرطیں ہیں. پہلی تو یہی کہ غلطی کے بعد فوراً اللہ یاد آ جائے. ضمیر جاگ جائے. دوسری، وہ صرف پچھتاتے نہیں بلکہ معافی مانگتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. اور تیسری، جو شاید سب سے مشکل ہے، سب سے مشکل، وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. یہ جان بوجھ کر اصرار نہ کرنا، یہ واقعی بہت مشکل ہے. اکثر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے، لیکن انا یا عادت. جی، دیدہ و دانستہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے غلطی ہو جانا ایک بات ہے، اور غلطی کو اپنا حق سمجھ کر اس پہ ڈٹ جانا یہ بالکل دوسری بات ہے. بالکل. توبہ کا دروازہ اسی کے لیے ہے جو اپنی غلطی کو غلطی مانے. جیسے ہی آپ اپنی غلطی کا دفاع شروع کرتے ہیں، اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. یہاں سے گفتگو کا رخ واپس احد کے میدان کی طرف جاتا ہے. شکست کے فوری بعد کا ماحول ہے، حوصلے پست ہیں، صدمہ ہے. جی. اس وقت قرآن ان سے کیا کہتا ہے؟ قرآن انہیں حقیقت کی دنیا میں لاتا ہے، کوئی جھوٹی تسلی نہیں دیتا. کہتا ہے اگر اس وقت تمہیں چوٹ لگی ہے تو یاد کرو ایسی ہی چوٹ تم سے پہلے تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے. جنگ بدر کا حوالہ. واضح اشارہ ہے. پیغام یہ ہے کہ جنگ میں ہار جیت ہوتی ہے. جب وہ ایک بڑی شکست کھا کر ہمت نہیں ہارے اور دوبارہ لڑنے آ گئے تو تم حق پر ہو کر ایک چوٹ سے ہمت کیوں ہار رہے ہو؟ یہ تو غیرت دلانے والی بات ہے. جی. لیکن یہ صرف حوصلہ بڑھانے کی بات نہیں لگتی. ایسا لگتا ہے کہ شکست کو ایک بڑے منصوبے کا حصہ بتایا جا رہا ہے. بالکل. یہ محض ایک فوجی جائزہ نہیں، ایک الہی منصوبے کی وضاحت ہے. ماخذ کہتا ہے کہ اس آزمائش کے کئی مقاصد تھے. کیا مقاصد تھے؟ پہلا تو یہ کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سچے ایمان والے کون ہیں. دعوے تو سب کرتے ہیں، آزمائش میں پتہ چلتا ہے. جی. دوسرا، اللہ ان لوگوں کو الگ کرنا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہیں، یعنی شہداء. اس پر ہم ابھی آتے ہیں. تیسرا مقصد کیا تھا؟ تیسرا یہ کہ اس آزمائش کے ذریعے مومنوں کے گروہ کو منافقین سے پاک کیا جائے، انہیں کندن بنایا جائے اور پھر ان کے ذریعے باطل کو مٹایا جائے. تو یہ شکست نہیں رہی بلکہ ایک فلٹرنگ پروسیس بن گئی. ایک تطہیر کا عمل، ایک ٹریننگ کا مرحلہ. اس سے سوچنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے. آپ نے شہداء کا ذکر کیا. آیت میں آتا ہے کہ اللہ تم میں سے کچھ شہید لینا چاہتا تھا. ہمارے ماخذ میں اس کے 2 مطلب بتائے گئے ہیں. جی. پہلا مطلب تو بالکل سیدھا ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو شہادت کا عظیم رتبہ دینا چاہتا تھا. اور دوسرا مطلب؟ وہ بہت گہرا ہے. شہید کا ایک مطلب گواہ بھی ہے. شہداء علی الناس، انسانیت پر گواہ. بالکل. تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس آزمائش کے ذریعے اس ملے جلے گروہ میں سے ان لوگوں کو چھانٹ کر الگ کرنا چاہتا تھا جو واقعی اس عظیم منصب کے اہل ہیں، جو اپنے عمل سے، اپنی قربانی سے دنیا کے سامنے حق کی گواہی دے سکیں. صحیح. تو یہ صرف جان دینے کی بات نہیں، یہ ایک عالمی ذمہ داری کے لیے انتخاب کا عمل ہے. اور یہ انتخاب صرف دعووں کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا. اس کے لیے عملی امتحان ضروری ہے. اور اسی امتحان سے جڑا ایک اور بڑا نفسیاتی نقطہ آخر میں آتا ہے، وہ آیت جو موت کی تمنا کرنے والوں کے بارے میں ہے. جی. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی. اس کا پس منظر کیا تھا؟ پس منظر یہ تھا کہ جنگ سے پہلے بہت سے پرجوش نوجوان جو بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، وہ شہر سے باہر نکل کر لڑنے پر اصرار کر رہے تھے. ان میں شہادت کا شوق تھا. جی. قرآن ان کے جذبے کو رد نہیں کرتا، لیکن انہیں ایک آئینہ دکھاتا ہے کہ تم موت کی تمنائیں تو کر رہے تھے، لیکن یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہیں تھی. اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. یہ آیت تو انسان کو واقعی آئینہ دکھا دیتی ہے. جوش میں دعوے کرنا کتنا آسان ہے، اور حقیقت کا سامنا کرنا جب تلواریں چل رہی ہوں کتنا مشکل ہے. بالکل. یہ جذباتیت اور حقیقت پسندی کا فرق واضح کرتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ قربانی کے وقت صرف جوش نہیں، صبر اور نظم و ضبط بھی چاہیے. تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو کلیدی نقطہ یہ ہے کہ ایک فوجی شکست کا تجزیہ معاشی اخلاقیات سے شروع ہوتا ہے.
جی ہم نے دیکھا کہ سود پر مبنی معاشرہ لالچ اور تقسیم پیدا کرتا ہے، جبکہ انفاق اور معافی پر مبنی معاشرہ سخاوت اور اتحاد کو فروغ دیتا ہے۔ صحیح۔ پھر ہم نے دیکھا کہ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اہم بات توبہ اور اصلاح کا راستہ کھلا رکھنا ہے۔ جی بالکل۔ اور آخر میں یہ کہ آزمائشیں اور شکست بھی ناکامی نہیں بلکہ روحانی ترقی اور تطہیر کے موقع ہیں۔ یہ زندگی کو دیکھنے کا ایک مکمل طور پر مختلف زاویہ ہے۔ بالکل۔ اور میں سننے والوں کے لیے ایک آخری سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ ان ذرائع نے 1400 سال پرانے واقعے کو لازوال اصولوں سے جوڑا ہے۔ آج کی دنیا میں ہمارے معاشرے روایتی میدان جنگ میں شاید نہ لڑ رہے ہوں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے معاشرے کن دوسرے میدانوں میں شکست کھا رہے ہیں۔ جب ہمارے معاشی اور سماجی نظام ہمدردی کے بجائے انفرادی لالچ اور داخلی تقسیم کو فروغ دیتے ہیں، تو کیا یہ بھی ایک قسم کی شکست نہیں؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت تھا۔